اب اس دفعہ اچانک میاں صاحب واپس آئے اور یہ سب کچھ ہو گیا، اور آپ نے کہا کہ معجزات بھی ہو رہے ہیں، یقیناً ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ لگتا ہے ایسے ہے کہ جس طرح سم ٹائم وہ مکی ماؤس کے کارٹون میں چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو میرے خیال میں جب اس لیول پہ چیزیں آ جائیں تو پھر چیزیں بہت زیادہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں اور لوگ پھر کوشچن کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اینی وے میاں صاحب کو تو ریلیف مل رہا ہے، لیکن بیرسٹر صاحب آپ لوگوں کے اوپر ایک تنقید ہے کہ آپ چیئرمین تحریک انصاف کے مقدمات بھی لڑ رہے ہیں، آپ کی پوری ٹیم ہے، لیکن آپ لوگ یہ ریلیف نہ لے سکے، ایک ضمانت آپ کو نہیں ملتی ہے، ادھر سزائیں وہ جو ہے حکومتوں سے معطل کروا رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہمیں ریلیف نہیں مل رہا۔ پہلے میں اس پہ عرض کر دوں کہ کیا ان کے پاس اختیار ہے کہ نہیں۔ دیکھیں میاں صاحب کنوکٹ ہو گئے تو دو ریفرنسز میں، العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں، ایک میں اس کی سزا ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دی، دوسرے میں سسپینڈ نہیں ہوئی، اور اس کو 4 ہفتوں کے لیے جو ٹائم ملا وہ مل گیا تھا علاج کے لیے، اور بعد میں اس میں یہ آبزرویشن دی گئی تھی کہ پھر پروونشل گورنمنٹ چاہے تو وہ ایکسٹینڈ کرے، وہ علاج کے ایک پیریڈ کے لیے تھا۔ جو بندہ کنوکٹ ہوا ہو بائی دا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، وہ ایک فیڈرل اسٹیچیوٹ ہے۔ ہمارا جو CRPC ہے وہ ایک اسٹیچیوٹ ایسی ہے جو فیڈرل کے لیے بھی اپلیکیبل ہے، مثلاً اسلام آباد میں اس میں فیڈرل گورنمنٹ چینجز کرے، باقی چاروں صوبوں کے لیے سیم CRPC ہے، لیکن ہر صوبہ اپنے مناسبت سے اس میں چینجز کر سکتا ہے۔ جو بندہ فیڈرل اسٹیچیوٹس کے کنوکٹڈ ہو انڈر دی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس، اس میں سیکشن 17 ہے کہ اس کی ایک لمیٹڈ پروویژن ہے جس میں CRPC اپلیکیبل ہے۔ اس کی سزا جو ٹرائل کورٹ نے دی ہو، نہ وہ ریمٹ ہو سکتی ہے، نہ سسپینڈ ہو سکتی ہے، نہ وہ کمیوٹ ہو سکتی ہے بائی دا پروونشل گورنمنٹ۔ ادروائز ہر بندہ نیب کا کنوکٹ ہو کہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہر بندہ کہے گا مجھے ادھر ٹرائی کرو، میری پروونشل گورنمنٹ ہے، کل میری سزا سسپینڈ ہو جائے گی۔ یہ پاور اگر آپ اختیار کے دے دو، کیا یہ چیز چیلنج ہو سکتی ہے؟ یہ چیلنج نہیں ہو سکتی، چیلنج بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں چیلنج کی ضرورت نہیں، یہ ایبسولوٹلی وداؤٹ جورسڈکشن ہے، وداؤٹ اتھارٹی ہے۔ کس قانون کے تحت یہ اختیار کرتی ہے؟ سیکشن 401 میں پروونشل حکومت، وہ سم ٹائم ہوتا کیا ہے، اگر کورٹ کسی کنوکشن ثابت ہو جائے اور اس نے جرم کیا ہے تو سزا دینا کورٹ کے لیے لازم ہے، کیونکہ ہمارے ہاں پروبیشن کا بہت کم قانون ہے۔ وہ پروونشل گورنمنٹ دیکھ سکتی ہے کہ اگر واقعی لیٹس سپوز ٹرمینل ایل ہے تو کچھ وقت کے لیے کم کر لے سزا، وہ اس کے پیریڈ میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے، کچھ اس طرح ہو جاتا ہے، کچھ میں وہ پروونشل گورنمنٹ ان کیسز میں جس میں سزا بھی انہیں نہ دی ہو، اگر وہ پروونشل گورنمنٹ کی انڈائٹمنٹ نے، نیب کا اپنا پراسیکیوٹر ہے، اپنا چیئرمین ہے، اپنا پراسیکیوٹر جنرل ہے، اپنے کورٹس ہے، فیڈرل اسٹیچیوٹ ہے، اور اس کی سزا کسی صورت ریمٹ ہی نہیں ہو سکتی۔ یہاں تو ایون سسپینشن بھی اگر آپ الاؤ کرے فیڈرل گورنمنٹ تھی تو جب تک اسپیشل لا کی پروویژن میں نہ آئے تو وہ اپلیکیبل ہی نہیں ہے، تو یہ تو سزا ہی غلط ہے۔ ویسے لائٹر جہاں میں اپنے بھائی گور سے یہ کہوں گا کہ اس کو کنٹیسٹ نہ ہی کریں تو بہتر ہے، ہو سکتا ہے اس کا بینیفٹ ان کو بھی کہیں آگے جا کے نہیں، بلکہ وہ میرے جو سوال کا وہ دوسرا حصہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہی اسی طریقے سے ہم نے لا کو بگاڑ دیا، ٹھیک ہے، کہ ہم اپنے مقاصد کو اور اپنے جو انٹرسٹ ہے اس کو دے کر کے ہم کہتے ہیں کہ الیگل طریقے سے بھی آپ کوئی ریلیف لینا چاہتے ہیں تو کر لیں، ٹھیک ہے، لوگ ریلیف۔ اچھا ایک چیز جس طرح جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ لوگوں کو کیوں ریلیف، ہمیں ریلیف کیوں؟ آپ یہ دیکھیں کمزور ہے، دیکھیں ہم آتے تھے کورٹ میں، آبجیکشن لگ جاتا تھا، نیکسٹ ڈے آبجیکشن ریمو ہو جاتا، 2 دن بعد لگ جاتا تھا، 1 ہفتے کی ڈیٹ پڑتی تھی، 1 مہینے سے جو ہماری ججمنٹ ریزرو ہوئی آج بھی نہیں آئی ہے، آج بھی نہیں آئی۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرائل کورٹ میں ہم جاتے تھے تو وہ بائی منٹ چلاتے تھے، گوہر صاحب 7 بجے آ جائے گا، ایک دن جج صاحب کہہ رہا تھا میں آدھے 1 گھنٹے کے لیے بریک ہوتی ہے، کورٹ کی بریک ہے، پاشا صاحب کو پتا ہے کورٹ کی بریک ہے 1 گھنٹے کی، جج صاحب نے 10 منٹ کے بعد بریک کر کے واپس آ کے بیٹھ گئے۔ تو ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ تو دنیا میں کوئی مثال آپ کو نہیں ملتی۔ ابھی جو خان صاحب کا ٹرائل چلا رہا ہے، آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ انڈائٹ کریں، آپ انڈائٹ نہ کریں، آپ چارج فریم کریں، آپ چارج فریم نہ کریں، آپ گلٹی پلیڈ کریں، آپ گلٹی پلیڈ نہ کریں، فار ایز لانگ ایز آپ جیل کے اندر ٹرائل چلائیں گے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی، سب کچھ انلیگل ہے۔ آپ کیا کریں ان کا عدالتوں سے؟ یہ میں آپ کو کاظمی صاحب ضرور کہتا ہوں، یہ قاضی فائزہ صاحب کا امتحان ہے، یہ ساری جوڈیشری اس کے نیچے، سب کچھ جوڈیشرین کی، بیکاز آپ نے ایک بہت بڑا ہائی مارک رکھنا۔ چیف جسٹس آف انڈیا جو تھے، موجودہ چیف جسٹس، یہ واحد چیف جسٹس آف انڈیا ہے جس کے والد بھی چیف جسٹس تھے، اور موجودہ چیف جسٹس ہارورڈ یونیورسٹی سے جب پڑھ کے واپس آئے تو والد نے ان کو کہا کہ آپ پریکٹس نہ کریں، 3 سال اس پہ پریکٹس نہیں کروائے۔ انہوں نے کہا میں ہائی کورٹ میں کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ ہائی کورٹ بھی میرے سپریم کورٹ کے نیچے ہے، ہم نے ہائی سٹینڈرڈ رکھنا ہے اپنے لیے، عدلیہ میں ایسے کام کریں کہ لوگ یہ نہ کہیں کسی کو کوئی ریلیف میرے بیٹے کی وجہ سے ملی ہے۔ ٹھیک ہے۔